بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج تیسرا جمعۃ المبارک معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارا موضوع ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے، بیان کرنے، سننے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور با ادب محبت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے قبل ہم نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو گفتگو کی، آپ نے سماعت کی، اس میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے حوالوں سے چند باتیں میں نے عرض کی تھیں، اور مزید یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری ہے، اور کل 27ویں شب کو بھی انشاءاللہ العزیز اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات سے آگاہی عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سماعت کیا تھا، سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ستایا گیا، ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، تب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکاں کی وسعتوں میں بلایا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سماعت کیا کہ امت کے گناہ اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، آپ ساری رات جاگنے لگے، رونے لگے امت کی غم میں، امت کی فکر میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لامکاں کی وسعتوں میں بلا کر اپنی لامحدود رحمت دکھائی اور فرمایا محبوب دیکھ لے، تیری امت کے گناہ زیادہ ہیں کہ میری رحمت زیادہ ہے۔ تو وہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوب سے فرمایا کہ ہم اپنی رحمت کے صدقے آپ کی امت کو بخش دیں گے۔ یہ آگے صفحے مکمل آگے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے بھی معراج کروایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وجہ سے بھی معراج کرائی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ستایا انہوں نے، امت کی بخشش کا معاملہ آیا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لامکاں کی وسعتوں میں بلا کر وہ کچھ دکھایا جو نہ کسی نے دیکھا، نہ کوئی دیکھ سکے گا۔ اس سارے واقعے میں، یعنی واقعہ معراج میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں محبت کا پہلو نمایاں ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مقام پر دل جوئی فرما رہا ہے۔
کہ میرا محبوب رنجیدہ نہ ہو، وہ خوش ہو جائے۔ قرآن کریم میں جس انداز میں اسے بیان کیا گیا وہ دو مقام ہیں جن میں واضح طور پر بیان ہوا، سورۃ الاسراء جس کی تلاوت ہم نے ابتدائی آیت کی، اور سورۃ النجم والنجم اذا ہوا، اس میں بھی اللہ رب العزت نے معراج کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ آغاز کرتے ہیں آج کی گفتگو کا اسی آیت کریمہ کی روشنی میں، سورۃ اسراء کی روشنی میں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان، پاک۔ اب ذرا غور کریں، ابتدا میں لفظ سبحان اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے، اس میں صفت آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ، اسماء حسنہ، تو ان کے اندر بھی آپ کو یہ نام نظر آئے گا۔ سبحان ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ذات کو کہتے ہیں، جس کی طرف کسی بھی قسم کی برائی کی نسبت نہیں کی جا سکتی، کمزوری کی نسبت نہیں کی جا سکتی، عجز کی نسبت نہیں کی جا سکتی، وہ قدرتوں کا مالک ہے۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ نمبر ایک، کوئی بھی آدمی کہیں جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی، چلے ہم اچھی نسبت کی مثال دے دیتے ہیں، مدینۃ المنورہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے، مکۃ المکرمہ جاتا ہے، تو اگر کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے تو پھر اس سفر کو یا اس کے شاگرد محفوظ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یا مرید بیان کرتے ہیں، یا پھر جن کا وہ قائد ہوتا ہے، کوئی سیاسی رہنما ہے تو وہ کارکن اس کو بیان کرتے ہیں، لمحے لمحے کو وقفے سے بتاتے رہتے ہیں۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا ہے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ویسے کبھی کبھی لوگوں کو دیکھتا ہوں جب تو جاتے ہیں عمرہ کرنے، طواف کعبہ کا ہو رہا ہے، کس کا ہو رہا ہے؟ کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اور موبائل پکڑا ہوا ہے اور اپنی سیلفیاں لے رہے ہیں، یعنی کعبے کو بھول گئے، سیلفیاں انہیں یاد رہیں۔ اس مقام پر بھی جا کر ہم اپنی نمود و نمائش کو نہیں بھولتے ہیں۔ پھر مدینۃ المنورہ جاتے ہیں تو وہاں بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ تصویریں بنواتے ہیں، ٹھیک ہے یادگار کے طور پر کوشش کر لیا آپ نے، ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ خصوصی طور پر بنواتے ہیں، پشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف کر لیتے ہیں اپنی پیٹھ کو، اور یہ تصویر بنوا رہے ہیں تاکہ کوئی کہے بھی، دیکھے بھی، ہاں حاجی صاحب ہیں، یہ کعبۃ اللہ گئے تھے اور یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے تھے۔ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ وہاں جا کر بھی ہماری اپنی جو نمود و نمائش ہے وہ ہمیں رہتی ہے کہ ہم اپنی نمود و نمائش کریں، اپنی شو تشہیر کریں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس بارگاہ میں آئے ہیں، کس بارگاہ میں آئے ہیں۔ بہرحال یہ بات ضمناً آ گئی، اس پر پھر کبھی تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ضمناً میں نے اسی لیے عرض کر دی کہ شاید چھوٹی سی بات بھی کسی تک پہنچ جائے تو وہ اس کو سمجھ جائے کہ آئندہ جب کبھی جائیں تو یہ غلطیاں نہ کریں۔ اب کیا ہوا، وہ بیان کرتے ہیں، کسی کی سیر و تفریح کو صحافی بیان کرتے ہیں، کسی وزیر و مشیر بیان کرتے ہیں، کسی کی تاشیر سیر کو، سفر کو میڈیا بیان کرتا ہے کہ آج جی فلاں صاحب فلاں جگہ گئے، فلاں صاحب فلاں جگہ گئے۔ اب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سفر کرنے والے کے ساتھ کوئی ہوگا تو وہ پھر بیان کرے گا نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب شب معراج اللہ رب العزت نے بلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا اکیلے ہیں، کوئی اور ساتھ نہیں، یا جبرائیل ہے، ملائکہ ہیں اور براق ہے۔ تو یقیناً یہ خیال تو آیا ہوگا کہ میرے اس سفر کو بیان کون کرے گا، اس سفر کو بیان کون کرے گا؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب مت گھبرا، تیرے سفر کو ہم بیان کریں گے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ اب دو لفظ یہاں سبحان کے بعد، اس کے متعلق میں مزید عرض کرتا ہوں
ایک ہے الذی، ایک ہے عبدہ، ٹھیک ہے نا جی. الذی اسماء موصولہ میں سے ہے، اور اسماء موصولہ عربی قاعدہ یہ ہے کہ اس کا ابہام اس وقت دور ہوتا ہے جب اس میں موصول کا صلہ سامنے آتا ہے، وجہ وہ سامنے آتی ہے، تب جا کر اس کا ابہام دور ہوتا ہے. اب دونوں ایک دوسرے کا ابہام دور کر دیتے ہیں، اسم موصول صلے کا اور صلہ اسم موصول کا. اب ذرا غور کریں، الذی وہ ذات، الذی کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. الذی کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ذات ہو سکتی، کسی کے متعلق بھی یہ اشارہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس نے آگے پھر بیان فرمایا، اور اسی طرح عبد کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی عرض کیا تھا، فرشتے بھی عبد میں شامل ہیں، انسان بھی، جنات بھی، حشرات الارض بھی، کائنات کی ہر چیز عبد کے اندر شامل ہے. یعنی اللہ کے بندے ہیں یہ سارے کے سارے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہو سکتے. عبد کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا پاک ہے وہ ذات. کون سی ذات؟ فرمایا اسرا بعبدہ، جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی ہے. تو اس جب صلے کو لایا گیا تو موصول کا وہ ابہام جو ہے وہ دور ہو گیا کہ اب یہ عام نہیں ہوگا. الذی عام کے لیے نہیں ہے، یہاں جو ہے وہ ذات عام ہر کوئی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں مراد وہ ہے جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی، معراج کروائی، سفر پر لے گیا. تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر کرایا ہے، تاکہ میری پہچان حاصل کرنا چاہو تو میرے محبوب سے وابستہ ہو جاؤ. یہ بڑی کمال کی یہاں پر گفتگو ہے، کبھی الگ سے ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے. آگے اسرا بعبدہ، سبحان. اب لفظ سبحان جو ہے یہ تعجب کے مقام پر بولا جاتا ہے، تعجب کے طور پر. یعنی کوئی ایسی چیز آپ دیکھتے ہیں، مثلا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ہم اس مثال کو لے لیتے ہیں، وہ 7 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے. تو ہم اس چھوٹے سے بچے کو دیکھتے ہیں تو فوراً ہماری زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کبھی خوشی کے موقع پر بھی ہم سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا دولہا بن کر آیا، جب سامنے آیا، یا عالم بنا، اس کی دستار بندی ہوئی، دستار پہنائی گئی، وہ سجا سنورا، دولہا سجا سنورا، تو ہم خوش ہو کر کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اس طرح ماں اپنے بیٹے کو سجا ہوا دیکھتی ہے، بہن اپنے بھائی کو سجا ہوا دیکھتی ہے تو اپنی سہیلیوں کو کہتی ہے سبحان اللہ، دیکھو تو صحیح میرا بھائی کیسا لگ رہا ہے، میرا بیٹا کیسا لگ رہا ہے. ماں خوشی سے پھولے نہیں سماتی تو اس وقت وہ جملہ بولا جاتا ہے. اب یہ تو تھا عام بندے کی سجاوٹ. جب سجا، ذرا آئیے تو صحیح ہم شب اسرا کے دولہا کو دیکھیں کہ وہ کیسے سجے. شب اسرا کے دولہا کو دیکھیں کہ کیسے سجے. رب کریم نے جبرائیل امین سے فرمایا جبرائیل، عرض کی جی رب جلیل کیا حکم ہے میرے لیے؟ فرمایا ایسا کرو، آج جہنم کے سارے دروازے بند کر دو. آج جہنم کے سارے دروازے بند کر دو، جنت کے دروازے کھول دو، جنت کے دروازے کھول دو. آج اسرائیل سے کہہ دو کہ آج کسی کی روح کو قبض نہ کرے، کسی کی روح کو قبض نہ کرے. اے جبرائیل آج نظام کائنات کو روک دو، نظام کائنات کو روک دو. ہوا جہاں ہے اس کو وہیں روک دو، پانی جہاں ہے اسے وہیں روک دو، سورج جہاں منزلیں طے کر رہا ہے اسے وہیں روک دو، چاند جہاں منزلیں طے کر رہا ہے اس کو بھی وہیں روک دو، ستاروں کو وہیں روک دو. 70,000 فرشتوں کو ساتھ لو. عرض کی یا رب جلیل کیا قیامت بپا ہونے والی ہے؟ قیامت ہونے والی ہے کہ قیامت تو نہیں آ رہی کہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، ہر چیز کا نظام روکا جا رہا ہے، جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، جہنم کے بند کیے جا رہے ہیں، نظام کائنات کو روکنے کا حکم دیا جا رہا ہے. فرمایا جبرائیل نہیں، قیامت نہیں آئی ہے، نہ قیامت ابھی آ رہی ہے، بلکہ ہمارا محبوب آ رہا ہے. ہم اپنے محبوب کو بلا رہے ہیں. آج ساری توجہات اس طرف کر دو،
ساری توجہات اس طرف کر دو. اب یہ نظام کائنات رکا کیسے؟ اس پر مشاہدات موجود ہیں. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین میں سے بعض نے دیکھا اور پھر صوفیاء کرام نے بھی بیان فرمایا. کتب سیر کے اندر بھی یہ موجود. معراج کے باب پر کتب لکھی گئی، ان کے اندر بھی کسی میں ہے کسی میں نہیں ہے. کچھ نے لکھا کچھ نے نہیں لکھا، کچھ نے تفصیل لکھی کچھ نے اختصار کیا یعنی مختصر کر کے لکھا. کیونکہ یہ واقعہ اتنا عظیم ہے، یہ اتنا عظیم معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ عقل میں تو آنے والا ہے نہیں، اور اس کو جس پہلو سے دیکھیں اسی پہلو سے یہ عظیم نظر آتا ہے. تو وہاں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کی میں ایک روایت آپ کو سنا لوں پھر آگے چلتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ 27 رجب کی رات کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کیا. رات کو میں اٹھا تو میں نے کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر طرف بالکل سفیدی چھا چکی ہے، ہر طرف سفیدی ہی سفیدی ہے، نور ہی نور ہے. میں نے اپنے گھر کے در و دیوار کو دیکھا تو مجھے وہ نظر نہیں آئے، مجھے نور ہی نظر آیا. اپنی طرف دیکھا تو نور ہی نور نظر آیا. ہر طرف ایک سفیدی کی سی فضا قائم ہو گئی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے. میری جب آنکھ کھلی تو میں نے زور سے چلانا چاہا، چیخنا چاہا کہ آواز دوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ لوگوں قیامت آ گئی ہے. چونکہ جب قیامت آئے گی تو ایسے ہی ہوگا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا. جب قیامت بپا ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت اس قیامت کو روک نہیں سکے گی. فرماتی میں نے چاہا کہ میں بلند آواز سے آواز دوں اور لوگوں کو بلاؤں، کہوں، بتاؤں لوگوں کو. جب میں نے اپنا منہ کھولا آواز نکالنے کے لیے تو ایک دست غیبی یعنی غیب سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور وہ آ کر میرے منہ پر آ گیا. ایسے میرے منہ کو بند کر دیا. کہا عثمان چپ ہو جا، قیامت نہیں آئی ہے، آج محب و محبوب کی ملاقات کی رات ہے. محب و محبوب کی ملاقات کی رات ہے، یعنی کہ محب اپنے محبوب کو بلا رہا ہے اور یہ خصوصی ملاقات ہے. قیامت نہیں آئی، چپ ہو جاؤ، چپ کر کے سو جاؤ. تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا. اس کے دیگر صحابہ کرام نے بھی یہ بیان فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت. اچھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات یاد آئی تو یہاں میں ایک وضاحت کر دوں آپ کو. ایک روایت عام طور پر پیش کی جاتی ہے جو صحیح بخاری شریف میں اور حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو چلے گئے تھے، انہوں نے اللہ کو دیکھا، تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ وہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر سے گم نہیں پایا. اب بڑی کمال فنکاری کرتے ہیں کچھ لوگ. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کتنے بڑی فنکاری کرتے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ لوگ جو صرف اردو پڑھ لیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. لو جی یہ ہے مرزا جیلمی کی طرح، مرزا محمد علی جیلمی جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ، صرف اردو کی کتابیں، اس کو اردو بھی صحیح پڑھنا نہیں آتی ہے. ایسے لوگ لیکچر بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کیا اس حدیث سے کیا استدلال کر؟ وہ دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر معراج پہ گئے ہوتے جسم کے ساتھ آسمانوں پر تو اما عائشہ صدیقہ یہ کیوں فرما رہی ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ کوئی غلط بات کر رہی ہیں؟ اور بھائی کس نے آپ کو کہہ دیا کہ اما عائشہ صدیقہ غلط بات کہہ رہی ہیں؟ پہلے یہ تو بتانا کہ معراج کا واقعہ کب کا ہے. یہ بات کو سمجھیے گا غور سے. معراج کا واقعہ ہے کب کا؟ میں نے بتایا تھا آپ کو جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے نا، تاکہ ہمارے بچوں کو بھی پتا ہو. ہم بتاتے نہیں ہیں، ہمارے بچوں کو پتا نہیں ہوتا ہے. ہجرت فرمانے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے معراج النبی، ٹھیک ہے نا. مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے، جس معراج کی بات ہم کرتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، سورۃ اسراء کے اندر اور سورۃ النجم کے اندر. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ہوئی؟ اونچی تو بولے نا، تاکہ ان پاگل کتوں کو، جو میں ان کو پاگل کتے کہوں گا کہ جو ہر جگہ بھونکتے ہیں میرے نبی کی شان کو گھٹانے کے لیے، ان کو کوئی شرم آئے، ان کو کوئی حیا آئے کہ قوم کو اتنے بڑے دھوکے دیتے ہو، اتنے بڑے فریب کرتے ہو. شرم حیا تمہارے اندر کچھ بھی نہیں رہا، کوئی لحاظ نہیں رہا تمہارے اندر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی مدینہ المنورہ کے اندر. بتاؤ نا قوم کو سچی بات، تاکہ تمہارا جھوٹ کا پردہ چاک ہو جائے، تاکہ تمہیں لوگ پکڑ کر چھتر مارے تمہارے بوتھے کے اوپر کہ تم لوگ اس طریقے سے بے خیرتی بے شرمی کرتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں گھٹاتے ہو.
شرم نہیں آتی انہیں، حیا نہیں آتی ہے ذرا بار بھی جھوٹ بولتے ہوئے. یہ واقعہ اما عائشہ صدیقہ کی شادی ہوئی ہجرت کے بعد مدینۃ المنورہ کے اندر، اور معراج ہوا ہے، اونچی بولے نا، مکہ المکرمہ میں، ہجرت سے پہلے ہوا. بعض نے لکھا 12 سن نبوی کو، بعض نے لکھا کہ 10 کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے کسی نے کہا کہ 2-2.5 سال پہلے ہوا، کسی نے کہا کہ 1.5 سال پہلے ہوا. اب سوال یہ ہے میرا مرزا جہلمی اور اس کے پالتو لوفر چھوکروں سے، میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ایک بات کا جواب دے دو، جب اما عائشہ صدیقہ کی شادی ہوئی ہی نہیں تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی ہی نہیں تھی، زوجہ بنی ہی نہیں تھی، 27 کی رات کو تیرا باپ لے کر وہاں پہنچا تھا، بے حیاؤ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ ذرا سوچا تو کرو، غور تو کیا کرو کہ تم کس قسم کی بکواس کرتے ہو. اما عائشہ صدیقہ تھی نہیں اس وقت جب یہ واقعہ معراج ہوا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب آئیے، اب اس پر علماء نے، محدثین نے کیا تشریح کی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو ایک معراج تو ہوئی نہیں، آپ کو بعض نے لکھا 34، بعض نے لکھا 35 مرتبہ معراج ہوئی. کتنے مرتبہ؟ 35. ایک مرتبہ عالم بیداری میں جاگتے ہوئی، اور باقی 34 مرتبہ جو ہے وہ عالم خواب میں، عالم خواب میں روحانی معراج ہوئی. خواب میں یا جاگتے ہوئے یا مشاہدے میں روحانی معراجیں ہوئی. تو ہو سکتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی روحانی معراج کا تذکرہ کر رہی ہوں، اور تم نے اٹھا کر قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے تم نے اسے تھوپ دیا 27 رجب والے معراج کے اوپر، اس معراج کے اوپر جو عالم بیداری میں ہوئی ہے، اس کے ساتھ تم نے جوڑ دیا اس کو، جبکہ اس وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی ہی نہیں، نہ ہی آپ کے گھر کے اندر وہ موجود تھیں. زوجہ وہ بعد میں بنی، گھر وہ بعد میں آئیں، تو پہلے کیسے وہاں وہ بیان کر رہی ہیں؟ یہ سوال میں چھوڑ کر آگے چلتا ہوں، اس پر پھر کبھی میں تفصیل سے گفتگو کروں گا. اب آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا علیہ السلام، یہ میں بتا چکا ہوں کہ شب معراج 27 کے اوپر اتفاق ہے، کچھ نے اور تاریخیں بھی لکھی ہیں، میں اس بات کو چھوڑتے ہوئے 27 رجب کی بات کو ہی ہم لیتے ہیں. اب آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام، بڑی مزیدار بات ہے یہاں پہ کے اوپر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں تو طور کے اوپر جاتے ہیں، اور طور کے اوپر بھی جانے کے لیے قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ 40 دن کا مجاہدہ کرو. 40 دن وہ مجاہدہ کرتے ہیں، ریاستیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے ہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے. جب وہاں جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو کیسا لگتا ہے؟ قرآن کریم نے بیان فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو رب کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اب قرآن ہے، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، میں دکھ نہیں سکتا، میں نظر نہیں آ سکتا، ایسا نہیں ہے. فرمایا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی تو رب کریم نے فرمایا ایسا کرتے ہیں کہ ہم طور پر ایک جلوہ ڈالتے ہیں، اسے دیکھ لے، اگر طور قائم رہا تو پھر آگے کا سوال کرنا. تو فلما تجلی ربہ، پھر اللہ رب العزت نے ایک تجلی ڈالا، ایک جلوہ طور کے اوپر ڈالا. تو فخر موسیٰ صعقا، قرآن نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ طور پر جو جلوہ گرا، انوار و تجلیات اللہ کے انوار میں سے ایک تجلی، ایک جلوہ گرا، تو وہ طور جو ہے جل کر کوئلہ ہو گیا، راکھ کی طرح کوئلہ ہو گیا، سیاہ ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے دیکھا تو گرے اور بے ہوش ہو گئے. اب یہ تجلی کتنا تھی، یہ جلوہ کتنا تھا، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ان میں معارج النبوت کے اندر علامہ کاشفی نے اور امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان میں، روح المعانی میں، اور امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے تفسیر روح البیان کے اندر جو بات لکھی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. ان کا خلاصہ سامنے رکھتے وہ کہتے ہیں، علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ معارج النبوت میں جو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جلوہ جو اللہ نے ڈالا وہ سوئی کے سوراخ، جو سوئی کا سوراخ ہوتا ہے نا کپڑے سینے والی سوئی، فرماتے ہیں اس کے کروڑویں حصے کے برابر تھا، اس کے کروڑویں حصے کے برابر.
اب فرماتے ہیں وہ تجلی الہی، وہ نور الہی کا جلوہ جو سوئی کے سوراخ کے کروڑویں حصے کے برابر تھا، جب طور پر گرا تو طور جل گیا، موسیٰ علیہ السلام گرے، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو نگاہ کا عالم یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا عالم یہ تھا کہ جس چیز کو دیکھتے تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتی، وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، اور ایک روایت میں آیا کہ پھر اللہ رب العزت کو موسیٰ علیہ السلام پر پیار آیا تو آپ نے فرشتے سے، جبرائیل سے فرمایا کہ ایک جنت سے حجاب لے جاؤ جو ان کے چہرے کے اوپر ڈال دو، تاکہ وہ تجلی جس کو دیکھتے ہیں وہ جل جاتا ہے، اس میں کچھ کمی آ جائے، اس میں کچھ کمی آ جائے. یوں موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے. جب واپس لوٹ رہے ہیں تو نگاہ کا عالم یہ دیکھتے ہیں تو چیز جل جاتی ہے. اور پھر آگے جو بات لکھی وہ یہ کہ 30 میل کی دوری پر، ہم کم سے کم والی روایت کو لے لیتے، کچھ نے زیادہ بھی لکھا ہے، 30 میل کی دوری کے اوپر موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات میں، اس کے بعد اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر، کالے پتھر کے اوپر چلنے والی سیاہ چونٹی کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے، اتنے دوری کے اوپر. ابھی سمجھائے اس لیے اس کو غور سے سمجھ لیں. سیاہ چونٹی 30 میل کی دوری پر اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چل رہی ہے، اسے دیکھ لیتے ہیں. ہم رات کو یہاں سے گزر رہی ہوں تو لائٹیں بھی چل رہی ہوں تو تب بھی ہمیں چونٹی نظر نہیں آتی ہے. بڑے غور سے کہیں جا کر دیکھیں گے تو پھر ہمیں کوئی نیچے رینگتی ہوئی چلتی ہوئی نظر آئے گی، ورنہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. پتہ چلا کہ نگاہ نبی اور ہے، نگاہ امتی اور ہے. اور پھر یہی بات تو قابل غور ہے نا، جنہوں نے اللہ کی تجلیات کو دیکھا ہو اور جس نے کبھی کچھ دیکھا ہی نہ ہو تو وہ اپنی نگاہ کا موازنہ کرنے لگ جائے نبی کی نگاہ کے ساتھ، پھر اس کے اوپر رونے کو ہی دل کرتا ہے کہ اس کے اوپر ماتم کیا جائے، اس کی بات کے اوپر، اس کی کم عقلی کے اوپر. اب موسیٰ علیہ السلام جب گھر پہنچے تو یہاں آگے بھی دلچسپ بڑی بات ہے. آپ نے ایسے ہاتھ رکھے ہوئے تو آپ کی بیوی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ نے کہا بس کچھ مت پوچھو. نے کہا آنکھوں پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہا مت پوچھو، خاموش رہو، سائڈ پہ ہو جاؤ. نے کہا بتائیں تو صحیح. کہا میں اللہ کا دیدار کر کے آ رہا ہوں، اس کی تجلیات دیکھ کے آ رہا ہوں. تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں وہ آنکھ مجھے تو دکھا دیجئے جس نے اللہ کے جلوے دیکھے. آپ کی زوجہ کہتی ہیں، آپ فرماتے ہیں تیری آنکھیں بے ضائع ہو جائیں گی، مت ضد کر. نے کہا نہیں، ایسا کرتی ہوں میں ایک آنکھ بند کر لیتی ہوں، ایک آنکھ سے دکھا دے، جلوہ تو دیکھ لوں، ایک آنکھ جائے گی تو چلی جائے گی نا. اس طرح انہوں نے ہاتھ رکھا، انہوں نے کھولا تو وہ آنکھ ضائع ہو گئی، دوسری کے لیے پھر کھول لیا، وہ بھی ضائع ہو گئی. بعد میں اللہ نے ان کو بینائی واپس لوٹا دی. تو یہ تو تھا ایک جلوہ جسے دیکھا. یہ بات میں نے تھوڑی سی مختصر کر کے آپ کو بیان کر دی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ میں نے مختصر سا آپ کو سنایا ہے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جتنے بھی نبیوں کو معجزے دیے گئے، جتنے بھی نبیوں کو معجزے، اچھا معجزہ ہم اپنی زبان میں بولنے پر مجبور ہیں، ٹھیک ہے نا. قرآن کے اندر معجزہ استعمال نہیں ہوا ہے، لفظ آیت استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. آیت اور برہان یعنی نشانی، آیت نشانی، برہان بامانہ دلیل. تو انبیاء کرام کو جتنے بھی نشانیاں دی گئیں، معجزات دیے گئے، ان سب انبیاء کے معجزات ملا کر سب کے سب ہمارے نبی کو دیے گئے اور اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گئے، اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گئے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خود ذات ہی سراپا معجزہ ہے، سراپا معجزہ. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اس کی تفاسیر پڑھیں ساری کی ساری تو آقا علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے برہان قرار دیا ہے، معجزہ قرار دیا ہے، نشانی قرار دیا ہے. تو جو ہو معجزہ اسے عقل کے پیمانے پر کیسے ناپ سکتے ہو تم؟ عقل کے پیمانے سے وہ نہیں سمجھا جا سکتا ہے. اگر سمجھنا ہے تو پھر عشق صدیق کو لے آؤ رضی اللہ، عشق صدیق کو لے آؤ رضی اللہ، تو پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. اب یہاں آپ نے سنا کہ رب نے قرآن کے اندر بھی فرما دیا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. دوبارہ یہاں ایک بات اور بھی میں آپ کو عرض کروں، یا اللہ میں کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ، اب اگلی بات یہ سن لیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کیا ایک بات بتا، کیا کسی یتیم کا حق کسی اور کو دینا جائز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی نہیں میرے اللہ، یہ بات تو غلط ہے کہ یتیم کا حق ہو کسی اور کو دے دیا جائے. فرمایا موسیٰ تو پھر سن لیں
یہ میری ذات کا دیدار جو ہے نا، یہ کسی اور کا حق نہیں ہے، اس پر حق عبداللہ کے در یتیم محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، پھر عرض کیا مولا چلیں اپنی ذات کا دیدار نہیں کراتا تو جلوہ تو دکھا دے نا، جلوہ تو دکھا، تب یہ جلوہ دکھایا گیا۔ اب یہاں آئیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام 27 رجب کی رات، یعنی 26 رجب کا دن تھا، 27 کی رات تھی۔ کل اپنی مسجد کے اندر بھی انشاءاللہ عظیم الشان پروگرام ہوگا، کل ضرور تشریف لائیے گا، عشاء کی نماز یہاں پڑھیے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مختلف روایات میں سے جو صحیح ہے میں اس کو سامنے رکھ دیتا ہوں، جس پر اعتماد کیا گیا زیادہ، جس کے بارے میں زیادہ ائمہ متفق ہے، میں اس کو عرض کر دیتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر، جو کہ حتیم کعبہ کے بالکل قریب تھا، اب تو وہ جگہ اندر ہی آ گئی نا، مطاف کے اندر آ گئی، تو ان کے گھر آئے، کہا میری بہن آج میرا دل چاہ رہا ہے میں سو جاؤں، آج میرا دل چاہ رہا ہے میں سو جاؤں۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری رات جاگتے تھے، بستر لپیٹ دیا امت کے غم میں، امت کی فکر میں، آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آج میں سونا چاہتا ہوں، لگتا ہے محبوب کو بھی کچھ پتہ چل گیا، محبوب کو بھی پتہ چل گیا۔ اب یہ بات میں کیسے سمجھاؤں آپ کو، میں ان ہستیوں کی مثال نہیں دیتا ہوں، میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے جب آپ کو کوئی محبوب ہو نا، مثلا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، دوست ہے، بھائی ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ اس کو منانا چاہتے ہیں تو وہ کچھ تو آگے سے ناز کرتا ہے نا، کہ نہیں کرتا؟ بولے تو صحیح، کچھ نہ کچھ وہ ناز کرتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، پاپا مجھ سے، بابا مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے ابو میری امی، تو میں ان سے کچھ نہ کچھ منوا لوں، کچھ ناز ہوتے ہیں نا۔ بس اس کو سائڈ پہ رکھیں، میں نے بغیر بے مثالوں کو سمجھا نہیں سکتا ہوں مثالوں کے ساتھ، یہ میں نے صرف اپنے اور آپ کے اور اپنے دماغ کو مطمئن کرنے کے لیے مثال دی ہے۔ آج ناز کی رات تھی، کس کی رات تھی؟ آج ناز کرنے کی رات تھی۔ ادھر جواب تھا لن ترانی، ادھر جواب تھا لن ترانی، ادھر محبوب گئے حضرت ام ہانی کے گھر، مجھے مت اٹھانا، کوئی بھی آ جائے دروازہ مت کھٹکھٹانا، اندر کنڈی لگائی، باندھ کی چارپائی ہے، چادر اوڑی اور سو گئے، سکون سے سو گئے۔ پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہو، آسمانوں سے لے کر زمینوں تک جنت کو سجایا جا رہا ہو، سارے آسمانوں کو سجایا جا رہا ہو، فرشتوں کی آمد ہو، اور اللہ کے محبوب خاموشی سے سو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، ان کو علم نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ آج وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ یہاں ایک حکمت معراج کی یہ بھی بیان کی گئی، یہ بھی سن لیں کہ رب کریم نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے یہاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے مالک اتجعل فیہا، یا اللہ تو ایسے کو بنائے گا یفسک الدماء، جو خون بہائے گا، دنگا و فساد کرے گا۔ تو اس وقت رب کریم نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ شب معراج رب کریم نے فرمایا کہ جبرائیل آسمانوں کو بھی سجا دے، جنت کو بھی سجا دے، جہنم کو بھی بند کر دے، نظام کائنات بھی روک دے، کیوں؟ فرمایا آج تمہیں تمہارے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ وہ لمحہ آ گیا کہ تمہیں جواب دیا جائے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج سارے فرشتوں کو محمد عربی کے استقبال کے لیے مقرر کر دیا، ان کی آمد کے استقبال کے لیے مقرر کر دیا کہ سارے کھڑے ہو جاؤ دست بستہ، تاکہ تمہیں پتہ چلے جن کے بارے میں تم کہتے تھے دنگا و فساد کریں گے، انہی میں سے میرا محبوب محمد عربی بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے بھی فرشتوں کو رب کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے، جبرائیل امین کو رب کریم نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آؤ۔ ساتھ ہی رب کریم نے فرمایا، جو روایات میں آیا میں وہ عرض کر رہا ہوں، کتب سیر میں، کتب معراج، کتب احادیث میں، رب کریم نے فرمایا کہ جبرائیل جب وہاں جاؤ نا تو دروازہ مت کھٹکھٹانا، دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، آواز بھی نہیں دینی، آواز بھی نہیں دینی۔ ذرا غور کیجئے گا،
دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹانا, آواز بھی نہیں دینی, لے کر بھی آنا ہے لے کر بھی. اچھا یہاں محبت کا ایک پہلو اور بھی بڑا غور کیجئے ذرا. ایک محبت کے کچھ چند پہلو ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا, آپ اس کو بلانا چاہتے ہیں اپنے گھر, ایک طریقہ تو آج کل تو فون آ گیا, فون کر دیا, یار آ جا میرے گھر پہ, فون کر دیا. پہلے خط لکھتے تھے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فون بھی کر دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں یار ایسا ہے کہ میں سواری بھیج دیتا ہوں, آپ آ جائیں, آپ آ جائیں. یہ پہلے پہلو سے زیادہ اچھا پہلو ہے محبت کا, ٹھیک ہے نا, کہ سواری بھیج دی. تیسرا پہلو جو سب سے اعلیٰ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یار ٹھہرو, تم تیار ہو جاؤ, میں خود بھی آتا ہوں, سواری بھی لاتا ہوں, نوکر چاکر بھی لاتا ہوں, اور تمہیں خود وہیں سے لے کر آتا ہوں, تمہیں خود وہیں سے لے کر آتا ہوں. یہ سب سے اعلیٰ پہلو ہوتا ہے محبت کا, اعلیٰ انداز ہوتا ہے جس کا اظہار کیا جاتا ہے. تو رب کریم نے کیا فرمایا, قرآن کو پڑھیں نا ذرا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کروائی, لے گیا, سیر کروائی اپنے عبد خاص کو. بعبدہ الباء للمصاحبۃ, عربی کا قاعدہ ہے کہ جو با ہے, حرف با, یہ با جو ہے یہ مصاحبت کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ مصاحبت کے لیے آتا ہے, ساتھ کے لیے آتا ہے. فرمایا سننے والوں ایسا مت سمجھنا کہ یہ سیر کرنے والا اکیلا گیا ہے, بلکہ جس نے سیر کروائی ہے وہ بھی ساتھ تھا, وہ بھی ساتھ تھا, وہ پاک رب بھی ساتھ تھا جس نے اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے, وہ اکیلے نہیں گئے. اب یہاں جبرائیل امین آئے, 70,000 فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ ہیں. ام ہانی کے گھر دیکھا دروازہ بند ہے. اب ایک بات بتائیں مجھے, کیا نور کے لیے دروازہ کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ دیوار کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ نہیں نا. چاہتے تھے وہ اندر چلے جاتے, رب نے جب فرما دیا نہیں, دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹانا, آواز بھی نہیں دینی. پتہ چلا جبرائیل کو ادب سکھا دیا گیا بارگاہ مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے ادب سکھایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ ایسے نہیں چلے جانا, تاکہ آنے والے ان کے غلاموں کو, میرے بندوں کو پتہ چل سکے کہ جب جبرائیل امین جیسا فرشتہ ہمارے نبی کا اس طرح احترام کرتا ہے تو پھر تمہیں کس طرح احترام کرنا چاہیے, انہیں کس طرح احترام کرنا چاہیے. وہ سیکھیں. جبرائیل کے لیے دیوار کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی, دروازہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا, لیکن وہاں ٹھہرے. کچھ دیر گزر گئی, آقا علیہ السلام آرام فرمائے. جبرائیل رب کی بارگاہ میں پھر گئے, یا اللہ دروازہ بند ہے, تو نے فرمایا آواز بھی نہ دیں, دستک بھی نہ دیں, دروازے کو بھی نہ کھٹکھٹائیں, کنڈی بھی نہ کھٹکھٹائیں, تیرا محبوب تو آرام کر رہا ہے, چادر اوڑے سو رہا ہے. یعنی جبرائیل نے یہ چیز تو دیکھ لی نا کہ چادر اوڑے آرام فرمائے, وہ تو سوئے ہوئے ہیں. فرمایا جبرائیل ایسا کر. اب یہاں میں علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں, معارج النبوت کے اندر میرے پاس رکھی ہوئی, جس نے دیکھنی وہ آ کے دیکھ سکتا. یہ بڑی قدیم کتاب ہے سیرت کی, جس کے حوالے شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے دیے ہیں مدارج النبوت میں. مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر اس کے حوالے دیے, دیگر علماء نے بھی اس کے حوالے دیے ہیں. تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا جبرائیل ایسا کرو, جاؤ مکان کی چھت سے نا آنکھوں کے سامنے, چہرے کے سامنے سوراخ کر دو, وہاں سے سوراخ کرو اور ادھر سے جاؤ. اب علامہ کاشفی لکھتے ہیں کہ یہ کیوں فرمایا. رب کریم نے فرمایا جبرائیل اپنی ہستی کو مٹا لو, چھوٹی سی چڑیا کی طرح بن جاؤ جو سوراخ سے گزر سکے. کیا سکھانا چاہتے ہیں یہاں کاشفی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا محبوب یہ میرے محبوب جبرائیل ہے, میرے محبوب کی بارگاہ ہے, یہاں اپنی ہستی کو مٹا کر تمہیں جانا ہوگا تاکہ پتہ چلے کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمہیں اپنی ہستی کو مٹا کر جانا, ورنہ تو ویسے بھی جا سکتے تھے نا. جبرائیل امین پہلے بھی تو آیا کرتے تھے وہی لے کر, بعد میں بھی تو آتے رہے نا. آج کی رات سارے آداب سکھائے جا رہے ہیں. جبرائیل وہاں سے اب یہاں علامہ کاشفی نے جو بات لکھی وہ بڑی دلچسپ ہے, وہ میں چاہتا ہوں آپ سن لیں. بڑی مزیدار بات لکھی ہے انہوں نے اور بڑی عاشقانہ محبت والی بات لکھی ہے. فرماتے ہیں رب نے یہ کیوں فرمایا آنکھوں کے سامنے, فرمایا جبرائیل آنکھوں کے سامنے اس لیے سوراخ کر دے کہ تو کہے گا کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں. میرا محبوب اپنی امت سے اتنا محبت کرتا ہے کہ وہ اپنی امت کو تنہا چھوڑ کر تیرے ساتھ نہیں آئیں گے.
تیرے ساتھ نہیں آئیں گے. تو پھر یا اللہ کیسے لاؤں ان کو؟ فرمایا جب تو وہاں جائے گا وہ آنکھ کھولے گا, پوچھے گا کون, سوال کرے گا اس وقت مجھے کس لیے آئے ہو, تو تب جب وہ نگاہیں اوپر اٹھائے گا ہم سارے حجاب ہٹا دیں گے, ہم کہیں گے محبوبہ آ جا, ہم نے بلایا ہے یہ خود نہیں آیا ہے. بہو آ جا, ہم نے بلایا ہے یہ خود نہیں آیا ہے. اور وہی ہوا. ذرا سنیے گا غور سے. جبرائیل امین اندر داخل ہوا, آقا علیہ السلام آرام فرمائے. آقا علیہ السلام آرام فرمائے. اب آواز بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پاؤں کو دبا بھی نہیں سکتے ہیں, کیا کریں؟ رب کریم کی بارگاہ میں پھر عرض گئے, عرض کی مولا اب کیا کروں؟ ابھی بھی وہ اٹھے تو نہیں ہیں, وہ تو سو رہے ہیں. فرمایا جبرائیل, یہاں تقریباً اکثر ائمہ سیرت نے جب واقع معراج لکھا تو اس حوالے کو لکھا, اس بات کو لکھا ہے. مثلا سیرت حلبیہ کے اندر موجود ہے, سیرت نبویہ, سیرت النبویہ زینی بن دہلان مکی امام رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب میں موجود ہے, معارج النبوت میں موجود ہے, مدارج میں موجود ہے, دیگر کتب سیر کے اندر بھی موجود ہے. تو اب وہاں آقا علیہ السلام کے جبرائیل واپس گئے. جب واپس گئے تو رب نے فرمایا جبرائیل تمہیں معلوم ہے کہ تم نوری فرشتے ہو, لیکن تمہارے ہونٹوں کو میں نے کافور سے کس لیے بنایا تھا؟ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے نا, کافور اس کی ٹھنڈک ہوتی ہے. فرمایا تجھے کافور, تیرے ہونٹوں کو کافور سے کیوں بنایا تھا؟ عرض کی اللہ تو بہتر جانتا ہے. فرمایا آج کی رات کے لیے بنایا تھا. جاؤ میرا محبوب سو رہا ہے, اپنے کافوری ہونٹوں کو قدم مصطفیٰ پر کے تلووں پر تم لگا دو, محبوب اٹھ جائے گا, وہ بیدار ہو جائے گا. پھر محبوب جانے اور ہم جانے. تو جبرائیل امین آئے, تلوہ مصطفیٰ کو چوما, آقا نے آنکھ کھولی, پوچھا کون؟ وہی بات ہوگی نا جو اللہ نے بتا دی تھی جبرائیل کو, میرا محبوب پوچھے گا تجھ سے کون. اوپر سے دیکھا, رب نے فرمایا محبوب ہم نے بلایا ہے, آ جا. اب یہاں جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ مولوی بڑے دھڑلے سے, بڑی بے ادبی سے نبی کا نام لیتا ہے, ذکر کرتا ہے, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. میں نے مرزا محمد علی جیلمی کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آج کل بہت نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے. میں نے اس کی ویڈیو سنی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ چھوکرا چھوکرا کہہ کر پکار رہا ہے. چھتر نہیں مارنے چاہیے ایسے لوگوں کو, جوتے مارنے چاہیے ایسے لوگوں کو. کیسے بدبخت وہ لوگ ہیں وہ جو اس جیسے اجھل گستاخ کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی باتوں کو سنتے ہیں. ہمارا جھگڑا کسی سے کوئی ذاتی نہیں ہے, لیکن اگر تم ہمارے نبی کی ذات تک آؤ گے تو تم جہاں سے آئے ہو وہاں تک ہم تمہیں چھوڑ کر آئیں گے. یہ مت سوچو کہ کوئی تمہیں جواب نہیں دے گا, کوئی تمہیں لگام نہیں ڈالے گا, کوئی تمہاری بات کو بیان نہیں کرے گا. پھر گھستے ہو اس آڑ کے اندر کہ تفرقہ بازی کی بات کیوں کرتے ہو؟ تفرقہ بازی کی بات ہم نہیں کرتے ہیں, تم ہمارے نبی کے متعلق بکواسات کرنا چھوڑ دو, ہم جواب دینا چھوڑ دیں گے. تمہیں کیا سمجھ رکھا ہے کہ ساری قوم بے غیرت ہو گئی ہے؟ پھر بھی اس کو لوگ مانتے ہیں, اس کے پیچھے بھاگتے دوڑ, اس کی تقریر میں مرزا جیلم نے یہ کہا ہے جی, اپنے لیکچر میں یہ کہا ہے جی, اس نے یہ بھی تو کہا ہے, یہ بھی گستاخی کی ہوئی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا چھوکرا کہہ کر وہ بلاتا ہے. جاہل آدمی, اسے شرم نہیں آتی ہے کہ نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ادب سے لینا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام آرام فرمائے. جبرائیل نے کہا, اب یہاں اب یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ سمجھ لیں آپ. جبرائیل علیہ السلام جب آقا پوچھتے کون, تو جبرائیل اونچی آواز میں نہیں کہتے, آہستہ سے کہتے ہیں جبرائیل. آنا جبرائیل نہیں کہتے. آنا کا معنی ہوتا ہے میں جبرائیل ہوں, آنا نہیں کہتے, آج کہتے ہیں جبرائیل. آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا کون, ذرا اس سے اونچا بولا جبرائیل نے, جبرائیل. آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ کون ہے. یہ بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے مقام مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ جو خادم بن کر کھڑا ہوا ہے. آقا تیسری بار پوچھتے ہیں کون. جبرائیل امین ذرا اونچی آواز میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جبرائیل ہوں علیہ السلام. آقا فرماتے کیسے آئے ہو. دوسرا سوال, کیسے آئے ہو, کس لیے آئے, کیوں آئے ہو. کریم آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خود نہیں آیا, مجھے اللہ نے بھیجا ہے, مجھے اللہ نے بھیجا ہے. اور رب نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ آپ کا رب آپ سے ملنے کے لیے مشتاق ہے.
وہ انتظار میں ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ چلو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل مجھے یہ تو بتاؤ، لینے تو آ گئے ہو، کہاں تک لے جاؤ گے؟ کہاں تک لے جاؤ گے؟ یہ آقا علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل سے، کہاں تک لے جاؤ گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نہیں معلوم کہاں تک جانا ہے، جہاں تک میری ڈیوٹی ہے وہاں تک میں لے جاؤں گا، آگے آپ جانے اور آپ کا رب جانے، آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ آگے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل نے مجھے اٹھایا، ہم باہر نکلے، جبرائیل کے ساتھ 2 فرشتے اور تھے، 2 فرشتے اور تھے، انہوں نے مجھے لٹایا، میرے سینے کو چاک کیا، میرے سینے کو چاک کیا، سینے سے لے کر گردن سے لے کر ناف تک چاک کیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر وہ بریک بریک ٹانکوں کے نشان ہم دیکھا کرتے تھے، وہ نشان موجود تھے۔ آقا علیہ السلام کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا، ایک مرتبہ شب معراج کو کچھ پہلے ہوا، یہ بہرحال آج کے جو ہے اس کے متعلق سن لیں۔ یہاں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سینے کو چاک کیا انہوں نے۔ اچھا یہ بات پہلے غور سے ذہن میں بٹھا لیں، اپنے بچوں کو بھی یہ بات سمجھائیں، یہ بیان کس نے کی ہے؟ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس نے؟ میں یاد کروا رہا ہوں آپ کو، کس نے بیان کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ کتب سیاستہ کو پڑھیں نا، شب معراج کے جہاں تذکرہ ہے وہاں یہ موجود ہے، یہ تذکرہ کتب حدیث کو پڑھیں، کتب سیر کو پڑھیں۔ بہرحال آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو چاک کیا انہوں نے اور میرے دل کو نکال لیا، دل کو نکال لیا، وہ دوسرے کے پاس لے گیا، جو وہ دور کھڑا ہوا تھا اس کے پاس لے گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اس نے میرے دل کا آپریشن کیا، 2 ٹکڑے کیے، دل کا آپریشن 2 ٹکڑے کیا، اس کو اچھی طرح وہ تھال میں جو پانی لائے تھے اس سے اچھی طرح دھویا، اور دھونے کے بعد پھر اس کو بند کر دیا، بند کرنے کے بعد آئے اور پھر میرے سینے کے اندر لگا دیا اور اوپر ٹانکے لگا دیے، ہاتھ پھیر دیا۔ میں دیکھ رہا تھا، توجہ ہے نا؟ اب یہاں خدا کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، ان بچوں کو سمجھا رہا ہوں، ان نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں جو صرف گوگل کے شاگرد بن کر سرچ کرتے ہیں نا، اور پھر اتنے بے ادب ہو جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھنے لگتے ہیں اور عام بندے کی طرح نام لینے لگ جاتے ہیں، عام انداز میں ان کے بارے میں گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہاں ایک رولا اور بھی پھر ہوتا ہے، وہ گوگل کو سرچ کر کر کے جو گمراہ ہوئے ہیں ان میں سے اکثر کے ذہنوں کو یوں ہی بنا بٹھا، وہ دیکھو جی نبی اور ہم ایک جیسے بشر ہیں، فرق صرف اتنا ہے ان پر وحی آتی تھی، ہم پر وحی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے، وہ مار کر مٹی مل گئے، نعوذ باللہ، وہ تو سیدھا ہی نہیں ہے۔ اب ذرا سنیے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے میرے سینے کو چاک کیا گیا، میرے دل کو نکالا گیا، پھر اس کو چیرا گیا، پھر اس میں حکمت کی باتیں بھری گئیں، پھر اس کو ملا کر میرے دل کو میرے سینے کے اندر رکھا گیا، اور میں یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا۔ اگر کوئی اسکالر، کوئی مولوی صاحب، کوئی خطیب صاحب، کوئی پیر صاحب یا کوئی شیخ الاسلام صاحب بنے یا کوئی حکیم الامت بنے یا کچھ بھی بنے، وہ آپ کو یا کوئی جدید اسکالر بنے، آپ کو کہے وہ دیکھو جی نبی اور ہم ایک جیسے ہیں، اس کو کہنا ٹھہر یار ایک بات تو سن لیں، 2 منٹ ٹھہر، میں اندر سے چھرا تو لے آؤں ذرا تاکہ پتہ تو چلے نا، میں چھرا لے آتا ہوں تو یہاں ٹھہرنا۔ وہ کہے گا کیا کرنے لگے ہو؟ کہنا تو نے ابھی تو کہا ہے میں نبی جیسا ہوں، نبی میرے جیسے ہیں۔ تو ایسا کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر ہوا، سینہ چاک کیا گیا، دل کو نکالے، ہم ایسا کہتے ہیں یہاں سے رکھتے ہیں چھری، اوپر سے مارتے ہیں ہتھوڑا، تیرے سینے کو کرتے ہیں چاک، تیرے دل کو وہاں سے کاٹتے ہیں تیری نسوں سے، اور کاٹ کر ادھر رکھتے ہیں، اس کو اچھی طرح دھوتے ہیں، پھر تجھے لگا دیں گے، تو بھی ویسے دیکھتے رہ گیا، ویسے ہوش میں رہا، ویسے تو نے سب کچھ سمجھ لیا، تو پھر آگے کی بات کریں گے، پہلے یہ تو کرنے دے ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ لگ پتا جائے گا اس مولوی کو، لگ پتا جائے گا اس کے اسکالر کو کہ کیسے نبی کا مقابلہ کیا جاتا ہے، کیسے نبی کی برابری کی جاتی ہے، کیسے تم نبی جیسے ہو سکتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی کا سینہ چاک کر دیا، دل نکال لیا گیا، آپ اور ہم دل کے محتاج، کیا اونچی بولے نا، اس لیے کہ دل دھڑکے گا تو ہم بولیں گے نا، کیا خیال ہے؟ دل دھڑکے گا تو ہم بولیں گے نا، جس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے، اکثر آپ سنتے ہیں جی فلاں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ ہارٹ اٹیک کا مقصد کیا ہے؟ دل کی دھڑکن بند ہو گئی، ٹھیک ہے، نسیں بند ہو گئی، دل کی دھڑکن بند ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ مر گیا۔ ہم دل کے محتاج، ہم اب دوسری بات سمجھنا آسانی سے،
زندگی اور موت کے لیے ہم محتاج ہیں دل کے. کس کے؟ دل کے. دل دھڑکتا رہا ہمارے اندر تو ہم زندہ، دھڑکنا بند ہو گیا تو ہم مر گئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکال لیا گیا. دل نہ تھا تب بھی وہ زندہ تھے، دل تھا تب بھی وہ زندہ ہیں. ارے دل کی زندگی کا محتاج تو ہو سکتا ہے، میرا نبی نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نہیں ہو سکتے. وہ دل کہلانے میں محتاج ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. عزت پانے میں محتاج ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تاکہ ان سے نسبت ہو جائے. جب نسبت ہو جائے گی تو مقام بلند ہو جائے گا، مقام بلند ہو جائے گا. اس لیے یاد رکھیے کہ زندگی اور موت کے محتاج آپ اور ہم ہیں، آپ اور ہم ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں. وہ ان کی بات تو بہت بڑا مقام ہے سارے نبیوں سے اعلیٰ. کوئی بھی نبی دنیاوی زندگی اور موت کا محتاج نہیں ہے. ذرا اسی حدیث معراج سے سنیں نا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک. ٹھیک ہے نا. اب یہ لوگوں کو کیوں نہیں نظر آتی؟ وہ اردو کے نمبرنگ جو یاد کی ہوئی ہوتی ہے نا، آگے پیچھے کر کے جو نمبر لکھے ہوئے ہیں اسلام 360 والوں نے آگے پیچھے نمبرنگ کر کے حدیثوں کے غلط ترجمے کر کے یہ حدیثیں کیوں نہیں بتاتے ہو لوگوں کو؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام پر گزرا، یعنی ان کی قبر کے اوپر سے گزرا، میں نے دیکھا وہو قائم یصلی فی قبرہ. فی لفظ ہے فی، اونچی بول رہے، فی قبرہ. فی معنی میں، یعنی میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ صلاۃ پڑھ رہے تھے. اب اس صلاۃ سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو ہے واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ایک ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں. یہاں بھی صلاۃ، نماز کے لیے بھی صلاۃ. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا مراد لیں گے؟ بعض نے ترجمہ کر دیا کہ جی وہ نماز پڑھ رہے تھے. چلیں آپ کی بات کو مان لیا، لیکن وہ نماز کا کون سا موقع تھا؟ اب بات سمجھ میں آئے گی. اس سے پہلے والی بات تھوڑا سا میں سنا دیتا ہوں نا آپ کو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم ایک مقام سے گزرے تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہریے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جی کچھ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کھڑے ہیں جو آپ کا استقبال کرنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں میں نیچے اترا، براق نیچے آیا. جب ہم نیچے آئے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تینوں مقدس نبی اللہ کے پیغمبر رسول کھڑے ہوئے تھے لین کے اندر. اور کھڑے ہو کر کیا پڑھ رہے تھے؟ السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو. یعنی میرے مصطفیٰ جہاں سے گزرے صف در صف انبیاء بھی درود و سلام پڑھ رہے تھے، انبیاء بھی درود و سلام پڑھ رہے تھے. پھر اس ملا کی جرات کیسے ہوئی کہ نبی پر درود و سلام پڑھنے سے روکے؟ ارے نبی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں تو پھر امتی کیوں نہ پڑھے؟ امتی کیوں نہ پڑھے؟ نبیوں نے درود و سلام پڑھا. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام جب وہاں قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے تو اس سے مراد کیا ہے؟ کچھ نے تو کہا نماز ہے. میں نے کہا چلے جی ٹھیک ہے، نماز تو مان لی، نہیں اتنا تو مان لیا نا، نماز پڑھے تو پھر آگے مان لو نا نبی قبر میں زندہ ہوتے ہی نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. اب اگلی بات بھی تو تسلیم کر لو نا. کیوں کہتے ہو نعوذ باللہ کہ نبی مار کر مٹی میں مل گئے؟ استغفر اللہ. اب دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم پہنچا کہ اے موسیٰ سارے نبی وہاں چلو، مسجد اقصیٰ میں امام الانبیاء آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، وہ امامت کروائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے رب سے عرض کی ہوگی مولا تھوڑی مہلت تو دے دے، میرے راستے سے وہ گزریں گے، میں انہیں سلام تو کر لوں، درود و سلام کے نذرانے تو پیش کر لوں. تو یوں جب آقا علیہ السلام وہاں سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے. کریم آقا علیہ السلام تیاری فرما رہے ہیں، آپ کو تیار کیا جا رہا ہے، سجایا جا رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے، لباس جنت کا پہنایا جا رہا ہے، امامہ دستار جنت سے لائی گئی آقا علیہ السلام کو پہنائی